وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نوح کا ہے. سورہ نوح میں آیت نمبر 21 کا ہم نے مطالعہ کر رہے ہیں. ہمارا آج کا موضوع وأحسن منك لم تر قط عيني. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا. پھر اسی میں تمہیں لوٹا دے گا اور اسی سے تم کو نکال کھڑا کرے گا. واللہ جعل لكم الارض بساطا. اور خدا ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا. لتسلكوا منها سبلا فجاجا. تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ رستوں میں چلو پھرو. سارے براہ راست سننے والوں کو السلام علیکم. ہم سورہ نوح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں اسے سمجھنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے جو فیس بک کے سامعین ہیں ان سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ درس جو ہے یہ کافی عرصے سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے شروع کیا ہوا ہے اور فیس بک پہ ابھی ہم نے اس کو لائیو کیا ہے. اور میری آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ درس کو دیکھیں آن لائن تو پھر سننے کی کوشش کریں اور پھر سننے کے بعد عمل کرنا تو آپ کا اپنا فیصلہ ہے. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کو کہہ دی اور اب اپنا ہم درس شروع کرتے ہیں. یہ تقریباً آدھے گھنٹے کا درس ہوتا ہے اور اس میں ہم یعنی جو مضامین ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ قرآن جو ہے وہ ایک کتاب ہدایت ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور یہ عمل کے لیے ہے اور عمل کے بعد جو ہے پھر ہم اس کی برکتوں سے استفادہ کر سکیں گے. آج کا جو سبق ہے سامعین اکرام سورہ نوح کا ہے اور سورہ نوح میں آیت نمبر 21 کا ہم نے مطالعہ کر رہے ہیں اور اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے. قال نوح، کہا نوح علیہ السلام نے، رب انہم عصونی، اے میرے رب انہوں نے میری نافرمانی کی یا کہنا نہیں مانا. واتبعوا، اور پیروی کی ان مقاصد کی، من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارہ، کہ جنہوں نے اضافہ نہیں کیا ان کے مال اور اولاد میں لیکن نقصان.
ایک بات جو ہے سامعین کرام نوٹ کر لیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے. ایک بات، اس کو ترقی کے لیے پیدا کیا ہے، فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، اس کو تنزل کے لیے نہیں پیدا کیا. اور دوسری بات میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے، دوزخ کے لیے نہیں پیدا کیا. صرف اتنا یہ ہے، یعنی اس میں اتنا ہے کہ جنت کے لیے اسے کوشش کرنی ہوگی. یعنی دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، میں نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. یعنی اس کی کامیابی اور نجات جو ہے اس کا راز مشقت اور جد و جہد میں ہے. اور یہی بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمائی ہے کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تم خوب محنت کرتے ہو اپنے رب کی طرف پہنچنے کے لیے، اور اپنے رب کے راستے میں تم خوب جد و جہد کرتے ہو اور کرتے رہتے ہو. تو پس اگر تم ایسا کرو گے تو بالکل یقین رکھو کہ تمہاری ملاقات رب سے ہو جائے گی. فملاقی. تو بہرحال یہ وہ صرف خوش کن وعدے نہیں ہیں، یہ حقائق ہیں، یہ حقیقتیں ہیں. اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں جنت میں لے جانا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ سے بچانا چاہتا ہے. تبھی تو دیکھیں اس نے انسان کے لیے ہدایت کا اتنا پروگرام کیا ہوا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ تاریکی میں نہیں رکھنا چاہتا، انسان کو اللہ تعالیٰ روشنی میں لے جانا چاہتا ہے. اور جو لوگ ایمان لے آئیں، یعنی اللہ پر ایمان لے آئیں اور اللہ کے راستے کو اپنی منزل بنا لیں، تو اللہ تعالیٰ کا ان سے وعدہ ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے کہ ان کو لے جاتا ہے تاریکی سے روشنی کی طرف، ظلمات سے روشنی کی طرف. تو اتنا یعنی یہ ایک بہت یعنی تسلی والی بات ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ حقیقت کیا ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے کہ اگر ہم حقیقت قبول کر لیں تو ہمیں کیا فائدے ملیں گے. اور ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے کہ اگر ہم اللہ کی دعوت جو پیغمبر کی زبان سے ہمیں ملتی ہے، اگر ہم اس کو نہیں مانیں گے اور پیغمبر کا کہنا نہیں مانیں گے، اس کے بتائے ہوئے مقصود حیات کو اپنی منزل نہ بنائیں گے، اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر ہم چلیں گے نہیں، تو پھر ہمارا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. یہاں جو ہم آیت نمبر 21 سورہ نوح کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس کا تو ترجمہ آپ نے سن بھی لیا، لیکن میں آپ کو دوبارہ یہ ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ ہم صحیح طریقے سے غور و فکر کر سکیں. قال نوح، کہا نوح نے، ان رب انہم عصونی، اے میرے رب انہوں نے مجھے میرا کہنا نہیں مان رہی، اور یہ اس راستے پر چل رہے جو ان کو مال اور اولاد میں نقصان کے سوا کچھ بھی نہیں دے گا. اس کی میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے گزشتہ درس میں وضاحت بھی کی تھی، لیکن یہ بات جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم سمجھیں پیغمبر کی نافرمانی کا انجام کیا ہوتا ہے. ہر وہ شخص، خلاصہ گفتگو کا یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو پیغمبر کی نافرمانی کے راستے پر چلا، لیکن دو ہی راستے ہیں ہمارے سامنے، یا تو ہم پیغمبر کی بات کو مان کے پیغمبر کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، یا اس کے خلاف کریں گے. پیغمبر کی بات نہ مان کے وہ جس طرف سے ہمیں روک رہا ہے ہم اس راستے پر چلیں گے تو اس میں ہمارا نقصان ہوگا، اور پھر ہمارے مال اور اولاد جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ترقی کے لیے دیے ہیں، وہ پھر ہمارے نقصان میں اضافے کا باعث بنیں گے. ہمارا مال جو بھی ہے، ہماری حیثیت معاشرے میں جو بھی ہے، اور ہماری اولاد جو بھی ہے، اس کو ہم پھر مطلب یہ ہے کہ پھر ہم نقصان میں پڑ جائیں گے.
اور یہ بات میں نے آپ کو ابتدائے درس میں کہا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، نقصان کے لیے نہیں پیدا کیا۔ تو بہرحال یہ آیت نمبر 21 بہت زیادہ اہم ہے، اس کے مضمون کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ قال نوح رب انہم عصونی، نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، انہوں نے یہ تو میرا کہنا مان کے نہیں دے رہے، میں تو ان کو بلا رہا ہوں لیکن یہ اس راستے پر چل رہے ہیں جس سے میں انہیں روک رہا ہوں، اور پھر اس کے نتیجے میں ان کا نقصان جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں سامعین کرام کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں بنا کسی مقصد کے، بنا کسی حقیقی مقصد کے، اور ہم جو زندگی گزار رہے ہیں باطل کو ہم نے مقصود حیات بنا کے، باطل کیا ہے؟ دنیا ہے۔ باطل کیا ہے؟ ظاہر ہے۔ اور دھوکہ کیا ہے؟ ظاہر ہے۔ اس ظاہر کے دھوکے میں آ کے ہم جو بھی زندگی گزار رہے ہیں، آپ یقین جانیں کہ ہر آنے والا دن جو اس میں ہمارا نقصان بڑھ رہا ہے، یہ خسارہ ہے نا۔ خسارہ مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ میں آپ کو عرض کروں کہ خسارے کا مطلب وہی ہے جو ہم لیتے ہیں عام زندگی میں۔ مثال کے طور پہ آپ کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں، اس میں 50 لاکھ روپیہ پھینک دیتے ہیں مثال کے طور پہ، اور پھر وہ آپ کا ماہانہ نقصان ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پہ میں عرض کروں 50,000 روپے، یعنی 50,000 روپے آپ کا ماہانہ نقصان ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ چل رہا ہے، آپ کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، کاروبار آپ ڈاکومنٹڈ ہے، اس میں آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اس میں مجھے 50,000 روپے ماہانہ کا نقصان ہو رہا ہے۔ اب جو بھی آپ یعنی دن گزاریں گے اور اس کاروبار کو کرتے چلے جائیں گے، ظاہر ہے کہ آپ کے نقصان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ نے 1 مہینہ کام کیا تو 50,000 نقصان ہو گیا، 2 مہینے کام کیے تو 1 لاکھ روپے نقصان ہو گیا، 4 مہینے کام کیے تو 2 لاکھ روپے نقصان ہو گیا۔ 1 سال آپ کام کرتے رہے، آپ اس کاروبار سے باز نہ آئے تو آپ کو 6 لاکھ روپے کا نقصان ہو جائے گا۔ تو یہ زندگی اصل میں ہے فائدے کے لیے، اور فائدہ تب ہوگا کہ ہم جو ہماری منزل ہے حقیقی یعنی اللہ، اس کو منزل بنا کے زندگی کے راستے طے کرتے رہیں۔ اور یہاں مجھے میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات یاد آ رہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہ ہو وہ نقصان میں ہے۔ جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہ ہو وہ نقصان میں ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ پھر وہ نقصان پھر بڑھتا چلا جاتا ہے، اور انسان آیا ہے فائدے کے لیے۔ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ زندگی میں فائدہ ہم صرف اس وقت حقیقی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جب کہ ہم پیغمبر کی بات کے سامنے سر جھکا دیں، پیغمبر کی دعوت قبول کر لیں اور کہہ دیں کہ لا الہ الا اللہ، صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے۔ ہم تو زبان سے کلمہ ادا کرنا بڑا آسان سمجھتے ہیں، لیکن دل سے کوئی کلمہ اور کلمے کے تقاضے پورے کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہ بڑی بری بات ہے، اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، انہوں نے بڑی زبردست چال چلی۔ مکر کہتے ہیں تدبیر کو، یعنی حق کے خلاف انہوں نے تدابیر اپنا لی، حق کو قبول بھی نہیں کیا اور حق والوں کا ساتھ بھی نہ دیا، بلکہ ان کے خلاف، ان کے مشن کے خلاف بڑی زبردست چالیں چلی۔ اور یہاں دیکھیں، یہ صرف پیغمبر کے وقت کی بات نہیں ہے، یہاں بھی آپ کو اہل حق جب آپ کو حق کی طرف دعوت دیتے ہیں تو بعض ایک گروہ لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ اس آواز کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ سامعین کرام، بات ہو رہی ہے یعنی پیغمبر کی بات کے خلاف کرنے کی، اور بات ہو رہی ہے پیغمبری
دعوت کے سامنے رکاوٹ بننے کی اور اس کے خلاف تدبیر کرنے کی۔ تو یعنی ایسا ہوتا ہے کہ جب حق آپ کے سامنے پیش کیا جائے تو یہ آج کل بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ حق والوں کی مخالفت ضرور ہوتی ہے۔ وہ حق نہیں جس کی مخالفت نہ ہو، وہ حق نہیں جس کے سامنے جس کی راہ میں روڑے نہ اٹکائے جائیں۔ بہرحال وَمَكَرُوا مَكْرًا کو 12 پیغمبر اپنے اللہ کو رپورٹ پیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ میری بات مانتے، انہوں نے اس کے خلاف جو ہے تدبیریں شروع کر دی۔ آپس میں مل کے کہنے لگے، وقالو، انہوں نے کہا، لا تذرن آلہتکم، تم مت چھوڑو اپنے معبودوں کو، ولا تذرن ودم، اور نہ چھوڑنا تم ود بت کو، ولا سوا بت کو، ولا یغوسا، اور یغوس کو، و یعوق کو، یعوق اور نصر کو، ان کو تم نے نہیں چھوڑنا ہے، ان کی پیروی کرتے رہنا ہے، ان پہ چڑھاوے چڑھاتے رہنا ہے۔ تو دیکھیں یہ تو خیر نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ تھا، اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم یہ پیغمبر جو آئے ہیں، جو ہمیں دعوت پیش کر رہے ہیں کہ باطل کو چھوڑ کے حق کو مقصود بنا لو، تو ہم اس بات پر متفق ہیں کہ ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، ان کی پیروی نہیں کریں گے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلیں گے۔ اور میں نہایت شرمندگی سے کہہ رہا ہوں کہ آج ہماری قوم جو ہے بالکل قوم نوح کی طرح انہوں نے یہ عزم کر لیا ہے کہ ہم نے اللہ کو اپنی منزل نہیں بنانا، اللہ کے راستے پر نہیں چلنا، اللہ کی پیروی نہ کرنا۔ یہ ایک جمگٹا ہے، آج کا جو معاشرہ ہے وہ ایک جمگٹا ہے ایسے لوگوں کا جنہوں نے اتفاق کر لیا ہے کہ ہم نے پیغمبر کی دعوت کو قبول نہیں کرنا، ہم نے پیغمبر کی بات کو نہیں ماننا، ہم نے پیغمبر کی جو بتائی ہوئی منزل ہے اس کو اپنی منزل ہم نے نہیں بنانا، ہم نے تو اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے، ہم نے رسول کی مرضی سے زندگی نہیں گزارنی، ہم نے اللہ کے حکم کی پیروی نہیں کرنی۔ یہ اگرچہ ہم زبان سے نہیں کہتے لیکن ہم اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں۔ اور میں آپ کو کبھی کبھی بتاتا ہوں ثبوت کے طور پہ کہ آج معاشرے میں جو خاندان کی بنیاد ہے، بیوی اور شوہر، یہ دونوں انہوں نے عزم کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق ایک دوسرے سے سلوک نہیں کریں گے۔ بیوی صاحبہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ جلدی سے روٹھ جاتی ہیں، غصے میں آ جاتی ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے حسن دیا ہو تو پھر وہ اس پہ مغرور بھی ہوتی ہے۔ میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، لیکن ہمارا شریعت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ کم از کم بیوی صاحبہ کو کوئی بھی بات شوہر کی بری لگے تو وہ بول چال بند کر دیتی ہیں۔ اسی طرح شوہر صاحب جو ہیں بیوی کو جوتی کی ناک پہ رکھتے ہیں، نوک پہ رکھتے ہیں، تو اور بیوی کو وہ حقوق نہیں دیتے۔ اس طریقے کا انسان نہیں سمجھتے، اپنا جیسا انسان نہیں سمجھتے، بلکہ اس کو کم تر درجے کی مخلوق سمجھتے ہیں۔ اور باقی جو رویہ ہے شوہر کا آپ خود دیکھ لیں۔ بہرحال یہ دونوں افراد، بیوی ہو یا شوہر ہو، یہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی آپس میں سلوک کے لیے تیار نہیں ہوتی، ہر ایک اپنی مرضی سے۔ اور یہ ہمارا صرف خاندانی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا معاشرتی مسئلہ ہے۔ ہر معاملے میں ہم نے اپنی مرضی کر لی ہے اور ہم نے یہ اکٹھ کر لیا ہے، ایک جمگٹا بنا لیا ہے، اور ہم نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ اللہ کا حکم نہیں ماننا، رضائے الہی کے مطابق زندگی نہیں گزارنی۔ ہم نے تو زندگی اپنی مرضی سے گزارنی ہے، دین کو ہم نے اپنی مرضی کے تابع کر لیا ہے۔ جو حکم آتا ہے، جو حکم یعنی ہمارے سامنے پیش آتا ہے، اس کو ہم اپنے نفس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ نفس کہتا ہے مان لو تو مان لیتے ہیں، نفس کہتا ہے نماز پڑھ لو تو پڑھ لیتے ہیں، نفس کہتا ہے نماز مت پڑھو۔
تو نہیں پڑھتے. نفس کہتا ہے روزہ رکھ لو تو رکھ لیتے ہیں. نفس کہتا ہے کہ نہیں تمہیں تو ضرورت ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، روزے نہ رکھو کوئی بات نہیں. تو بہرحال یہ ایک لمبی داستان ہے، اور یہ بالکل جو ہے ہمارا قول عملی طور پہ آیت نمبر 23 سورہ نوح کے مترادف ہے، یعنی اس کے مطابق ہے کہ ہم نے ایک اجتماعی طور پہ یہ ایک طے کر لیا ہے کہ ہم نے اپنے اپنے جھوٹے معبودوں کی عبادت نہیں چھوڑنی. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. یہاں جو آیت ہے اس میں بتوں کے نام ہیں سامنے کرام. دیکھیں بت تو بت ہے. بت کیا چیز ہوتی ہے؟ جو آپ کو حق تعالی کے راستے پر چلنے سے روک دے. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، آپ ذرا یہ بات غور سے سنیں ذرا. بت کیا ہے؟ وہ چیز جو آپ کو حق کے راستے میں رکاوٹ ڈالے، حق کی محبت سے آپ کو باز رکھے، حق کو مقصود بنانے سے باز رکھے، حق کو مطلوب بنانے سے باز رکھے، اور اس کے بعد حق کی بات ماننے سے انکار کرے، وہ بت ہے. یعنی حق کے حکم کے راستے میں اگر کوئی چیز بھی رکاوٹ ڈالے وہ بت ہوتی ہے سامنے کرام. اور بت کا کہنا مانا جاتا ہے. ہم باطل کا کہنا مان رہے ہیں. میں بڑے مختصر الفاظ میں آپ کو یہ باتیں کہہ رہا ہوں، تو بہرحال میری تو گفتگو اور بھی ہے، تو ایک مجلس میں تو سارے مضامین میں نہیں اکٹھے ادا کر سکتا، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہر وہ چیز بت ہے جو حق کے راستے میں آپ کو رکاوٹ ڈال رہی ہے. مثال کے طور پہ دولت ہے، مثال کے طور پہ عرض کروں تو دولت ہے، آپ نے اس دولت کو اپنا سمجھ لیا ہے، یہ میری دولت ہے، میں نے اپنی مرضی سے خرچ کرنی ہے، اور پھر آپ اس پہ سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتے. اور بخل، دیکھیں جب بھی آپ نے مال کو اپنا سمجھ لیا آپ بخیل بن جائیں گے. آپ پھر خرچ کریں گے لیکن اپنی مرضی سے. اللہ کے لیے تو آپ خرچ نہیں کریں گے جیسا کہ حق ہے اس کا، اپنی مرضی سے اس سے زیادہ آپ خرچ کر لیں گے. تو ہر وہ چیز بت ہے جو کہ آپ کو اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن جائے. اب بعض اوقات ہماری شخصیت، ظاہر کی شخصیت جو ہے وہ بھی بت بن جاتی ہے. سب سے بڑا بت جو ہے ہمارا نفس ہے، نفس امارہ. اعدى عدوك نفسك الذي بين جنبيك، تمہارا دشمن نمبر 1 وہ تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو کے اندر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور یہ ہمارا جو نفس کا بت ہے یہ تو ہم سب میں موجود ہے. آپ چاہے اس کو مانیں یا نہ مانیں، لیکن وہ بت جو ہے ہمارے اندر موجود ہے. تو جب موجود ہے اور آپ نے اس سے کمپرومائز کر لیا ہے، بلکہ آپ نے اپنے نفسانی خواہشات کے سامنے سر جھکا دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اب اللہ کی بندگی نہیں کر رہے. آپ نے اپنے جو رکاوٹیں ہیں، دیکھیں دنیا رکاوٹ بنتی ہے. دنیا ایک رکاوٹ ہے، خواہشات دنیا ایک رکاوٹ ہے. اس کو آپ جو نام بھی دے لیں، اس کو آپ ود کا نام دیں، سوا کا نام دیں، یغوث کا نام دیں، یعوق کا نام دیں، نصر کا نام دیں، یہ ہیں بت. یہ آپ کو دیکھنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا. تو میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں جو بات میں آپ کو کر رہا ہوں کہ جس طرح قوم نوح نے اپنے بتوں پر جمے رہنے کا عہد کر لیا آپس میں، یعنی باطل، اور اسی طرح ہم نے بھی باطل پر جمے رہنے کا عہد کر لیا ہے سامنے کے. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں ہم اللہ کی مرضی کے تلاش میں نہیں ہیں. ہم اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنا چاہتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی صورت میں ہوں. اور ہم نے تو یعنی بڑی دلیری سے دنیا کو اپنا مقصود، محبوب اور مطلوب بنا لیا ہے.
اور ہمارا سر اللہ کی رضا کے سامنے ہمارا سر نہیں جھکا ہوا، لیکن اس ہمارے جو عزم ہم نے کیا ہوا ہے، جو شعوری یا غیر شعوری طور پر ہم نے اللہ کے سامنے سر نہ جھکانے کا جو عزم کر لیا ہے، اس کا جو انجام ہے وہ نقصان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لوں۔ اور میں آخری بات چلتے میں یہ آخری بات یہ بھی آپ کو کہہ دوں کہ جس طرح قوم نوح نے اپنے پیغمبر کی دعوت کو جھٹلا دیا، ان کو قبول نہیں کیا، اسی طرح ہم نے اپنے پیغمبر کی دعوت اللہ کو جھٹلا دیا ہے عملی طور پہ۔ قولی طور پہ تو آپ نے کہتے ہیں کہ زبان سے لا الہ الا اللہ، لیکن بات یہ ہے حقیقت میں ہم نے عملی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو عملی طور پہ جھٹلا دیا ہے۔ تو جب ایسا ہے تو آپ دیکھیں کہ ہماری نجات تو چلی گئی اور ہمارا نقصان آئے دن جو ہے ہمارا نقصان بڑھ رہا ہے۔ اس بات کو آپ نے دیکھنا ہوگا، آپ نے اپنے طور پہ یہ اندازہ لگانا ہوگا کہ کہیں میں اس راستے پر تو نہیں ہوں جو مجھے نقصان کی طرف لے جا رہا ہے۔ آج حقیقی طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ اپنا احتساب کر لیں، لیکن میں معاشرتی طور پہ، اجتماعی طور پہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ کی جو رسول کی دعوت ہے اس کو حقیقی طور پر ہم نے قبول نہیں کرنا، صرف زبانی طور پر قبول کرنا ہے۔ اور یہ بات جو ہے اس میں آپ کو سوچ کا موقع دیتا ہوں، آپ سوچیں اگر ایسا ہے تو اس رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے، اگر نہیں ہے تو سبحان اللہ، اگر حقیقی طور پہ اللہ تعالیٰ آپ کی منزل ہے اور آپ اللہ کے راستے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آپ چل رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے بڑی زبردست چال چلی، یعنی حق کے خلاف بہت زبردست تدبیر کی، مان کے نہ دیا۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، تلاوت سنیں۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، And they schemed outrageous schemes. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ And they said, Do not give up your gods, do not give up Wad, nor Suwa, nor Yaguz. وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا۔ They have misled many, so do not increase the wrongdoers except in confusion. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔